بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، اور کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن مومنین، یاد رکھیے کہ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آل پیغمبر نے دین شناسی کی اہمیت پر بہت زور دیا اور دین سیکھنے پر بڑا زور دیا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا حیات الا بالدین، کہ زندگی حقیقت میں وہ دین کے ساتھ ہے، بغیر دین کے وہ زندگی نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بعبد خیر فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے فہم دین عطا کرتا ہے۔ مومنین کرام، جس طرح دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، دین سیکھنے کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے متعدد اپنے ارشادات میں فرمایا، کہیں فرمایا الدین عز، دین عزت ہے، کہیں فرمایا الدین نور، دین نور ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دین شناس بن جائے۔ مولا امیر المومنین نے ایک مقام پہ فرمایا، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہ تدبر ولا خیر فی عبادۃ لیس فیہ تفقہ، اس تلاوت قرآن میں خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، اور اس عبادت میں بھی خیر نہیں ہے جس میں تفقہ نہ ہو، جس میں انسان دین کو سیکھے نہیں اور سمجھے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا نہیں نکالتا کہ جس میں اپنے دین کے معاملات کو وہ سیکھے اور دین کے بارے میں سوال کرے۔ یعنی گویا نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن دین شناسی کے لیے وقف کرے اور مسائل دین کو سیکھنے کے لیے وقف کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، ہمارے شیعوں میں سے اس شیعہ میں کوئی خیر نہیں ہے جو دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا اور جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ اذا استخلص اللہ عبدا الہمہ الدیانہ، اللہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے، کسی بندے کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کے دل میں دین اور دینداری کو ڈال دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا، من لم یتفقہ فی دینہ لم یرض اللہ لہ عملا۔ باب الحوائج کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ جو دین شناس نہیں ہے، جو شخص اپنے دین کو نہیں سیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ خیر العبادت الفقہ، بہترین عبادت وہ فقہ ہے، وہ دین شناس ہونا ہے، احکام شریعت کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یا ایھا الناس لا خیر فی دین لا تفقہ فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں کوئی تفقہ نہیں ہے، جس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ مومنین کرام، ہمارے لیے سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے زیر انتظام ایک ادارہ قائم کیا گیا دین شناسی کے لیے، جو ادارہ آپ کو گھر بیٹھے دین سکھا سکتا ہے۔ جو حضرات، جو جوان، جو مرد، جو عورت، جو خواتین و حضرات نجف اشرف حوزہ علمیہ نہیں جا سکتے، جو جوان حوزہ علمیہ قم نہیں جا سکتے، مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے زیر انتظام میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، جو 3 سال ہو گئے اس کو کام کرتے ہوئے۔
اور اس ادارے کا مقصد علوم دینیہ کو، حوزوی علوم کو آپ کی دہلیز تک پہنچانا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ ایک منفرد آن لائن پلیٹ فارم ہے، یہ دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات اور علوم دینی کی نشر و اشاعت کا ایک اہم مرکز ہے، تاکہ جدید نسل تک دین پہنچے۔ چونکہ اس دنیا کے مصروف ترین دور میں ہر انسان کے پاس اب وہ وقت نہیں ہے کہ دور دراز کے سفر کرے، تو آن لائن ایک تعلیمی سلسلہ دین شناسی کا اس ادارے کے ذریعے وہ انجام دیا جا رہا ہے۔ 1 ستمبر سے 1 دسمبر تک یہ 3 مہینے جو ہیں یہ اس ادارے میں داخلہ ہو رہا ہے، اور داخلے کا سلسلہ بھی آن لائن ہے۔ آن لائن آپ اس میں داخلہ لیں گے، آن لائن ہی ان کا امتحانات کا سلسلہ ہے۔ اور 2023 میں اس ادارے کا آغاز ہوا تھا۔ خواتین حضرات دونوں اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آن لائن سلسلہ کم از کم امیدوار کی عمر 15 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنی عمر والے بھی چاہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تعلیمی سلسلہ اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف تعلیمی اداروں میں حصول تعلیم کا سلسلہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگی تعلیم ہوگی، بہت مہنگا علم ہو گیا، لیکن یہ ادارہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے زیر انتظام یہ بلا معاوضہ، بغیر کسی معاوضے کے یہ سہولت آپ کو فراہم کرتا ہے۔ اور ماہر اساتذہ ہیں حوزہ علمی نجف اشرف کے، جو طلباء و طالبات کو تدریس فراہم کرتے ہیں۔ تمام دروس جو ہیں وہ ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہیں، دستیاب ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی امیدوار جو ہے وہ اس کو سن سکتا ہے۔ اور اس ادارے کے تحت جو علوم اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں اس میں فقہ ہے، اصول الفقہ ہے، عقائد کے دروس ہیں، عربی گرامر جس کو صرف و نحو کہتے ہیں، علم تجوید، لغت عربی، معانی، علم معانی اور علم بلاغت، علم منطق، علم رجال اور دیگر اسلامی علوم بھی۔ ان کے علاوہ اس میں تفسیر کے دروس ہیں، اصول کافی کے دروس ہیں، نہج البلاغہ پر دروس ہیں، اور مختلف آن لائن شارٹ کورسز بھی ہیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ طلبہ و طالبات روزانہ 24 گھنٹے کے اندر اپنے دروس سننے کے پابند ہوں گے اور آن لائن حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ جس طالب علم کے لیے جو وقت بھی اس کے لیے مناسب ہوگا 24 گھنٹوں میں وہ کوئی بھی وقت اپنا لیے معین کر سکتا ہے۔ یہ جو کورس ہے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کے معیار کے مطابق ماہر ترین اساتذہ نے بر صغیر کے مومنین کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ یہ جو کورس ہے اس کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تمہیدیہ، دوسرا مرحلہ اولا، تیسرا مرحلہ ثانیہ، چوتھا مرحلہ ثالثہ اور 5واں مرحلہ رابعہ۔ ہر مرحلہ جس طرح طالب علم اس کو پاس کرتا جائے گا، کامیابی سے طے کرتا جائے گا، تو اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تمام امتحانات بھی آن لائن لیے جاتے ہیں، اور 5 سالہ کورس کی جو کتابیں ہیں PDF کی شکل میں وہ طلبہ طالبات کو فراہم کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام پروگرام جو ہے طلبہ طالبات کو حوزہ علمیہ نجف اشرف کے معیار کے مطابق فراہم کیے جاتے ہیں، تاکہ دینی تعلیم اور علمی جو تربیت ہے وہ بیک وقت حاصل کی جا سکے۔ میں التماس کروں گا اہل ایمان سے کہ اپنے اولاد کو، اپنے جوانوں کو وہ اس ادارے میں داخلے کی طرف متوجہ کریں۔ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، رب العزت ہم سے یہ خواہش کرتا ہے، پروردگار کا یہ حکم ہے ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں دنیا کے دیگر معاملات میں انسان سرگرم عمل ہے، تو دین کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، دین شناسی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا میں التماس کروں گا تمام اہل ایمان سے، مومنین سے، کہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں شامل ہونے کی دعوت دیں،
اور آن لائن سلسلہ ہے، گھر بیٹھے جو وقت بھی دن رات میں آپ کے لیے میسر ہو، آسانی ہو، اس وقت میں آپ ان دروس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے ریکارڈ شدہ درس جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ نے سننا ہے، سنتے جانا ہے، امتحان دیتے جانا ہے اور مرحلہ طے کرتے جانا ہے۔ اور آخر میں انشاءاللہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف سے ایک سند بھی آپ کو وہ دی جائے گی، اور ادارے کی طرف سے وہ ایک یادگار ہوگی کہ آپ نے پھر یہ ادارہ جو ہے اس جدید تعلیم کے تقاضوں کے مطابق یہ سارا سلسلہ ہے، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر اس میں جو ہیں وہ آپ کے روابط جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ خداوند عالم اس ادارے، اور اس ادارے کا ہاں ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی خدمت اور علوم دین کی ترویج کے ساتھ ساتھ ایسے افراد تیار ہو سکیں، علماء اور مبلغین تیار کیے جا سکیں جو جدید دور کے علمی، فکری اور روحانی چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ خداوند عالم اس ادارے کے جو مؤسس ہیں، جو بانیان ہیں، جو معاونین ہیں، جو خدمت گاران ہیں، اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اس ادارے سے فیض حاصل کرنے کی اور کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔